السلام علیکم خواتین و حضرات، اسد خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں آپ سے اپنے وہ خیالات شیئر کروں گا جو میں نے اپنے تجربات سے حاصل کیے یا اپنے ارد گرد جو میں نے دیکھا اس سے اخذ کیا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ان سے اتفاق ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سوچ کی نہائی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہم جانتے کم ہیں اور مانتے زیادہ ہیں۔ ہم کسی کو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہو۔ مذاہب کی حقیقت کچھ بھی ہے، انسان کی ترقی اور بقا ان میں مضمر ہے۔ اچھائی اور برائی ماحول اور حالات کے تابع ہوتی ہے۔ محبت وہ واحد جذبہ ہے جس کی حتمی تعریف شاید ممکن نہیں۔ انسانی رشتوں کی بنیاد ذاتی مفاد۔ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے سیلف سرونگ۔ اب مجھے علم نہیں کہ ذاتی مفاد سیلف سرونگ کا صحیح ترجمہ ہے یا نہیں، البتہ ایک اور لفظ بھی ہے ذاتی تسکین۔ میرا کہنا یہ ہے کہ انسانی رشتوں کی بنیاد ذاتی تسکین ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ لالچی اور حریص ہے۔ محبت فاتح عالم ہے یہ کہا جاتا ہے، لیکن انسانی تاریخ اس کی نفی کرتی۔ فلسفہ ایک دائرے کی مانند ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہوتا۔ اچھی تقریر اچھی تحریر سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ہم سب منافق ہیں، فرق صرف درجات کا ہے۔ دہشت گردی انسانی جبلت ہے۔ دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ کسی پر اپنی سوچ ٹھونسنا، چاہے اس کے لیے آپ کو دہشت گردی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت پیروکاروں کی ہے، اس لیے اس دنیا میں پیروں کا ہونا لازمی ہے۔ ضابطے پیروکاروں کے لیے ہوتے ہیں، پیروں کے لیے نہیں۔ تہذیب یافتہ کہلانے کے لیے مہذب ہونا ضروری نہیں۔ مصالحت اور منافقت دو جڑواں بہنیں ہیں، کسی کو اس کے چاہے بغیر نصیحت کرنا تکبر کے مترادف ہے۔ قناعت اور صبر کی تلقین نہایت مہلک ہتھیار ہیں۔ انسانی ذہن نے کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اب تک بدھا، ارسطو اور افلاطون کے قائم کردہ حصاروں سے نکل چکے ہوتے۔ اگر ہر قسم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے اور رواداری کو فروغ دیا جائے تو شاید یہ دنیا نسبتاً زیادہ پرسکون ہوتی۔ تمام انسانی جذبے عارضی ہیں۔ کتابی مطالعہ اکثر متاثر بنا دیتا ہے۔ ہر شخص بکاؤ ہے، فرق صرف قیمت کے تعین کا ہے۔ طاقت حق ہے اور حق طاقت ہے۔
انسانی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی انفرادیت ایک حد تک کچل دی جائے۔ شہرت، کامیابی، خوش قسمتی یا بدقسمتی سب اتفاقات کی پیداوار ہیں۔ خلوص اور حماقت میں تمیز ذرا مشکل ہے۔ میں ہوں تو کائنات ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انسان اپنے وجود کے اسباب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جابر سلطان سے کلمہ حق کہلوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے زیادہ جابر ہوں۔ دیوانہ غیر مقلد ہوتا ہے۔ تشریح طلب تحریر معتبر نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ خود فریبی اور خوش فہمی کی معجون مرکب انسان کو توانا اور زندہ رکھتی ہے۔ جو جتنا بڑا منافق ہوگا اتنا ہی بڑا مصاحب ہوگا۔ انسان کی ترقی وہ ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے، اور اس کی کامیابی وہ ہے جو وہ خود محسوس کرتا ہے۔ خون بولتا ہے، اس مقولے میں کوئی صداقت نہیں۔ زبان کا زخم تلوار کے گھاؤ سے کاری ہوتا ہے، محاورے کی حد تک تو درست ہے۔ فرمان الہی سے ہٹ کر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 14ویں کا چاند خوبصورت ہوتا ہے، ایک بھونڈا مذاق۔ تمام فنون لطیفہ انسان کی فرسٹریشن یا جھنجھلاہٹوں کے لیے پرنالے کا کام کرتے ہیں۔ جو شخص خود تخلیق نہیں کر سکتا وہ ان فن پاروں کو پڑھ کر سراہ کر ان میں پناہ ڈھونڈتا ہے، اور ایک عام آدمی زندگی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فنون لطیفہ سے محظوظ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے پیمانے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ دہشت گردی انسانی جبلت ہے۔ جب بہت سے خوف مل جاتے ہیں تو بے خوفی جنم لیتی ہے۔ جب طاقتور جھوٹ بولے تو وہ مصلحت کش اور دور اندیش، اور جب وہ غریب سچ بولے تو وہ باغی اور سرکش۔ انسان جیسے دکھتا ہے ویسے ہوتا نہیں، جیسے ہوتا ہے ویسے دکھتا نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر انسان کیسا ہے؟ بینک کاری دنیا کا سب سے بڑا فراڈ جو کہ ناقابل دستاندازی پولیس ہے۔ خیالی پلاؤ پکانے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، لیکن پکانے میں کوئی حرج بھی تو نہیں۔ احمقوں کی جنت دوزخ سے بہرحال بہتر ہے۔ حالت جنگ میں دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، لیکن حق پر وہ قرار پاتا ہے جو جیت جاتا ہے۔ کیا روح اور برقی روح میں کوئی مماثلت ہے؟ کل تک جو مظاہر ما بعید الطبیعیات کہلاتے تھے آج نہیں، ہو سکتا ہے جو آج نظر آتے ہوں کل نہ ہوں۔ بھونکتے کتے اکثر کاٹتے ہیں اور گرجتے بادل اکثر برستے ہیں۔ ایک فلسفی کا کہنا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ فلسفی نہ ہوتا تو کیا سوچتا۔ میں بدھا کی عظمت کا قائل تو ہوں، لیکن اس نے جو سلوک اپنی بیوی اور بیٹے سے روا رکھا اس کا جواز تو شاید اس کے پاس بھی نہیں۔ بے خودی خودی کی معراج ہے، لا مکانی نئے مکان کی تلاش کو کہتے ہیں۔ شکریہ سامعین، آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا انشاءاللہ۔